محمد بن قاسم کے حملے۔ 7ویں صدی عیسوی میں سندھ اور ملتان کے زیادہ تر عوام بدھ تھے اور ان پر ایک بدھ راجا حکومت کرتا تھا۔ 622 عیسوی میں اسی بدھ راجا کے ہندو وزیر چچ نے دھوکے سے رازگدی حاصل کر لی۔ جب بدھ عوام، مید اور جاٹ ذاتوں نے اس کی مخالفت کی تو ان پر ہر طرح کی سختیاں کی گئی۔ راجہ دار اسی راجا چچ کا بیٹا تھا اور اس نے باپ کی پالیسیاں جاری رکھی تھی، لہٰذا عوام عمومی طور پر بدھ، مید اور جاٹ خصوصی طور پر راجہ دار کے خلاف تھے اور اس مخالفت میں عرب فوج کی ہر طرح سے مدد کرتے تھے۔ محمد بن قاسم کی سربراہی میں عرب افواج مکران کے راستے سندھ کے ساحلی شہر دیبل پہنچے۔ راستے میں انہی مکران ان کے گورنر سے فوج کمک دی گئی اور پھر مقامی مید اور جاٹ بھی سندھ کے راجہ دار کے خلاف فوج عرب میں شامل ہو گئے۔ دیبل کا گورنر راجہ دار کا بھتیجا تھا جس نے جم کر مقابلہ کیا اور عرب فوج کی ایک چلنے نہ دی۔ قریب تھا کہ عرب فوج دل ہار دیتی کہ ایک غدار برہمن عربوں سے آن ملا اور یہ خبر دی کہ برہموں نے دیبل کے بڑے مندر پر اشلوک پڑھ کر ایک سرخ جھنڈا تان رکھا تھا اور فوج اور عوام کا ایمان تھا کہ جب تک وہ جھنڈا سلامت رہے گا دیوتا ان کی مددگار رہیں گے، اگر وہ جھنڈا گر جائے تو فوج دل ہار بیٹھے گی۔ اس مخبری پر عربوں نے اپنی تمام توپوں کا رخ مندر کی طرف کیا اور آخرکار وہ سرخ جھنڈا گرا لیا اور سندھی فوج نے ہتھیار ڈال دیے۔ محمد بن قاسم نے سندھ میں عمومی طور پر منصفانہ رویہ رکھا تھا، مگر شاید سندھ کی فوج اور عوام پر عرب فوج کی دھاک بٹھنے اور اپنی آئندہ کی فتوحات کی راہ ہموار کرنے کے لیے محمد بن قاسم نے اپنی پہلی فتح پر دیبل کے شہر پر قیامت برپا کر دی۔ شہر میں 3 دن تک قتل عام کیا گیا اور تمام مرد جنہوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا تہ کر دیے گئے۔ عورتوں اور بچوں کو کنیزیں اور غلام بنا لیا اور سارا شہر لوٹ لیا گیا۔ اس لوٹ کا 5واں حصہ خلیفہ کو بھجوا کر باقی تمام مال فوج میں مال غنیمت کے طور پر بانٹ دیا گیا۔ جانٹوں کو عربی میں زغط کہا جاتا ہے۔ عربوں نے بے شمار جاٹ غلام بنا کر عراق میں بھیج ڈالے۔ راوڑ کے مقام پر عربوں اور راجہ دار کا معرکہ ہوا اور راجہ دار اپنی ہاتھی سے فوج کمان کر رہا تھا۔ بدقسمتی سے ان کا ہاتھی زخمی ہو کر بھاگ کھڑا ہوا۔ راجہ دار نے ہاتھی سے چھلانگ لگا دی اور گھوڑے پر سوار ہو کر جوانی سے دشمن کا مقابلہ کیا، مگر شاہی ہاتھی کو بھاگتے دیکھ کر فوج سمجھی کہ راجہ دار بھاگ کھڑا ہوا ہے اور دل ہار بیٹھی۔ راجہ دار آخر دم تک لڑتا رہا۔ راجہ کی ملکہ رانی بائی اور قلعہ کی 15,000 عورتوں نے قلعے کے دروازے بند کر کے عربوں پر پتھروں اور تیروں کی بارش کر دی گئی، مگر جب شکست ہوئی دیکھی تو ناموس کی خاطر خود اپنی جان لے لی، مگر دشمن کے ہاتھ آنا گواہ نہ رکھا۔ راجہ دار کا سر قلم کروا کر خلیفہ کی خدمت میں تحفہ کے طور پر روانہ کر دیا گیا۔ دہر کی 2 کنواریاں بیٹیاں سوریا دیوی اور پرمل دیوی مال غنیمت کے طور پر کنیزیں بنا کر خلیفہ کی خدمت میں بھیج دی گئیں۔ دار کی دوسری بیوی رانی لادی سے محمد بن قاسم نے شادی کر لی۔ روز کچھ جاننے کے لیے اور اس سیریز کی اگلی قسط کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل بٹن کو کلک کیجیے۔